حضرت علی بھی فرما رہے ہیں 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر اونٹ پہ بیٹھ کے بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو تمہیں ملیں گی نہیں۔ فرمایا اونٹ پہ بیٹھ کے بھی ڈھونڈنے تک جائیں گے تمہارے اونٹ، لیکن یہ ملیں گی۔ اور اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، کو دینا اللہ۔ یہ میرے معاشرے میں سارا بگاڑ اس لیے آ گیا، ہم نے ایک دوسرے سے امیدیں لگا لی ہیں۔ جب کوئی میری امید پہ پورا نہیں اترتا تو چل پھر ناراضگی ہے۔ امیدیں اللہ دینا، جو تاڑیاں امیداں وہ نال ہونگی پھر تو آپ کو ہے ہی نہیں کسی سے۔ یہ اس لیے حضرت معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے۔ بہرحال وہ دونوں میں نا محبت تھی بڑی۔ تو جب احد شریف جنگ احد ہوئی حضرت، تو یہ دونوں اکٹھے ہوئے ایک دن پہلے اور کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا جو مومن ایک دوسرے کے لیے منہ پہ نہ کرے، غائبانہ کرے، وہ دعا قبول ہے۔ تو کل جنگ ہے، چلو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دونوں مسجد نبی شریف گئے، ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور ایک کونے میں جناب سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے جناب سعد نے دعا کی ہے، ایک انہوں نے کہتے ہیں تمنا، دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا۔ وہ ماشاء اللہ آگے جی سارے کل اسلام اور کفر آمنے سامنے، جو سب سے تگڑا کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا۔ تمنا ہے نا، یہ تھے تمنا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس دن حضرت ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور بڑی زبردست تحریر تھی۔ لکھنے والا کہتا ہے جی ایک دور تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ دونوں میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، دونوں میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ میں ہوتے تھے، لیکن آگے بڑی تلخ بات اس نے، وہ کہتا آج کل دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں، آج کل دونوں شادیوں پہ ناچتے، ان گھوڑے رہ گئے حضرت تو نچان لئی، نیزہ بازی لئی۔ کتنے وہ خوش نصیب گھوڑے تھے جو میدان جہاد میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے، گھوڑے بھی شادیوں پہ ناچ رہے ہیں۔ اور حالانکہ میں حضرت یہاں گھوڑے کو معذور سمجھوں گا کیونکہ وہ خود نہیں بیچارہ ناچنے، میں خود گیا ہوں ناچنے کے لیے، گھوڑا خود ناچنے میں لے کے گیا ہوں اس کو۔ جب حضرت ہم اس کو نچا رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہم اس کا ناچنا دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت قدرت گھوڑے کو اس وقت زبان دے دینا تو پکی گل ہے، کو 2-4 تینوں پیڑیاں کٹ کے واقع، او منو صاحب نہ تو نچن لئی نہ میں نچن لئی، تو بھی جہاد لئی میں جہاد لئی، ایک ہی کرن دے، آپ پہ بھی نچن دے ہیں میں نے بھی نچان دے۔ بیچارہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے چپ کر کے اس کو زبان مل جائے نا تو تجھے ضرور کہ وہ چھڑ دو نچنا، جے آئی موڑ تے آ۔ جے میں کشمیر جان دو پہلے کھلو گیا تو پھر گھوڑے دا پتر نہیں کھوتے دا پتر آکھی میں نے ہے، کہتا ہوگا پکی بات۔ اور میں حضرت بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت تو میں گھوڑے تے ہوئیے تے گھوڑا تے تو میں نچن نہ چلے ہوئی کتے چلیے میدان جہاد، پھر پترا تو مالک نو اینا سونا لگنا ہے، پھر وہ قسماں کنیاں کھا دیاں، والعادیات ضبحا، قسماں کنیاں کھا دیاں، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ہائے قسماں کنیاں کھا، تو ہوئے تے کوڑا ہوئے تے جاندے جہاد تے، پھر کیا میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ لیکن کتھے جی ہوں، نہ صبح نہ دبہ نہ قدحا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 75 سال ہو گئے، کشمیر والے بیچارے رو رو کے جی کشمیر بنے گا پاکستان، میں انہوں نے کہا ہوئے آپ ہی کوئی کارکر لو، انہوں نے کوئی بنانا، یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے، انہوں نے کی بنانا ہے، یہ ٹک ٹاک کریں حضرت تب سارے۔ دیکھو نا جتھے پولا ریکارڈ سٹار ہوئے، جتھے لور دا پاوا اختر لاوا سٹار ہوئے، جتھے شادو ویلا سٹار ہوئے، جتھے حضرت کو ایک ٹھمکے لائے اور دوسرے دن حضرت ہر بندے دے اور بندی دے موبائل چو ہوئے، حضرت اس قوم نے کشمیر لینا ہے حضرت۔
میں تو کیا انہوں کی نہیں تقریر میں بھائی آپ چارہ کر لو اپنا کوئی یہاں تے کوئی امید نہ رکھی ہوا ہے کوئی یہ لے بیٹھے جے در یہاں تلنا چون کوئی نہیں جے تیل تول رہا دا صحیح ہے بھائی کوئی سانو سبیل دی گل سناؤ کوئی لنگر دی گل سناؤ تو ہی کہڑے پاسے پائے صحیح ہے میں حضرت میں سمجھتا ہوں کیونکہ قبلہ ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں کچھ نہیں ہم کرتے ہیں یہ دیکھو نا محرم شریف آئی گزر گئی کیا کیا ہے میں ایک صاحب سے ویسے سوال کرنے لگا ہوں حضرت صاحب اس بار 10 محرم تو اسی سوائے سبیل تے لنگر دے کی لیا کچھ اور نہیں سبیل اور لنگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں اللہ حضرت آپ کا اپنا موقف ہوگا میرا اپنا ہے اللہ میں حضرت وہ بھی بڑا کم کرتا ہوں کیونکہ میرے امام نے تو حضرت نہ 10 محرم کو کچھ کھایا نہ کچھ بھی میں اپنا ہے نا جی لگا لیتا ہوں برکی گھونٹ لگا لیتا ہوں دل جوئی کے لیے تاکہ کسی لیکن میرا دل نہیں مانتا کھانے میرے امام صاحب نے تو کھایا کچھ نہیں اہل بیت والے تو بھوکے تھے ساری بازار بھوکے 7 کو پانی بند ہو گیا کھانا بند تھا اگر میں صحیح فیصلہ کروں تو یہ سبیل لنگر پتروں نے تو نہ کھادا نہ پیتا یہ تو بزرگوں نے کہا چلو یار انہوں نے کھایا پیا نہیں یہ انہیں کا ایسا تھا اتنا بڑا امتحان دینا لیکن یہ ہے کہ تم ان کی یاد اور محبت میں کھلاؤ بھی تو پلاؤ بھی حضرت باقی حضرت اگر ہم صحیح فیصلہ کریں تو انہوں نے کھایا پیا سبیل بھی گئی تھی لنگر بھی گیا اگر ہم ان کا فعل دیکھیں تو پھر سبیل بھی فارغ اور لنگر بھی فارغ ہو گیا لیکن بزرگوں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کھادا لیکن ہم ان کی محبت اور یاد میں کھلائیں گے میں پی لیتا ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا میرے امام نے تو کھایا پیا ہی کوئی نہیں ہاں جو امام نے کربلا میں کیا یہ بتاؤ وہ ہے کچھ ہمارے پاس صبر حسین رضی اللہ تعالی استقامت حسین رضی اللہ تعالی رضا حسین رضی اللہ تعالی فکر حسین رضی اللہ تعالی سجدہ حسین اللہ بہت کچھ ہے میں وقت تھوڑا ہے صبر حسین رضی اللہ تلاوت حسین رضی اللہ تعالی ہے کچھ ہمارے پاس میں حضرت باقی چھوڑو میں حضرت وہی جلسہ جس کا موضوع تھا شہادت امام حسین رضی اللہ وہی جلسہ جس کا موضوع تھا شہادت امام لیکن اس جلسے کا اینڈ کیا ہوا اسی جلسے کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آپس میں لڑ پڑے کیوں کیونکہ لنگر حسین بھی بیان ہوا سبیل حسین بھی بیان ہوئی لیکن صبر حسین بیان اگر اس قوم کو ہم نے صبر حسین بھی بتایا ہوتا تو کم از کم چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے قوم لڑتی نہ آپس میں بتائے کچھ نہیں بلکہ میں کیمرے بھی لگے ہیں میں کہتا ہوں بیٹا ہم کربلا سنانے تھوڑی آتے ہیں ہم تو کربلا بیچنے آتے ہیں اور بکتی ہے جی ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ ہے بیچنے کا اس قوم کو نہیں معرفت ان کی حضرت اس قوم کو حضرت علی پاک کی معرفت کیونکہ اس قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس قوم نے اگر حضرت علی پاک کو جانا ہے یا بذریعہ خطیب جانا ہے یا بذریعہ قوال جانا ہے یا بذریعہ ذاکر جانا ہے یا بذریعہ نقیب جانا ہے یا بذریعہ نعت باقی اس قوم کو کیا پتا دیتا تو پھر وہ جو جس نے جتنا مطلب تھا اس نے اتنا بتایا اس قوم کو تو بتایا ہی نہیں کسی نے کہ حضرت علی پاک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا اس قوم کو بتائے کہ حضرت علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو کاٹا اتنے بڑے جنگجو تھے میرے علی پاک اور دکھ یہ ہے کہ حضرت آج اس علی کا نام لے کے اس قوم کے دل میں جذبہ جہاد نہیں جاگتا ان کا ڈھول پہ ناچنے کو دل کرتا اتنے بڑے جنگجو تھے میرے علی پاک میرے علی پاک اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے لیکن دکھ ہے حضرت ان کا ذکر علی کر کے جہاد ان کا ڈھول پہ ناچنے کو دل کرتا ہے ان کا بھنگ پینے کو دل کرتا ہے ان کا کنگرو بننے تے دل کرتا ہے حضرت علی تو ایسے کوئی نہیں تھے اگر میدان بدر دیکھو حضرت علی اگر احد دیکھو حضرت علی اگر خیبر دیکھو حضرت علی
اگر خندق دیکھو حضرت علی، اگر تبوک دیکھو جگہ حضرت علی ہے، لیکن دکھ ہے پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا کہ آج حضرت علی کا نام لے کے ان کے دل میں جذبہ جہاد نچن تے دل کردہ قوم